سلام دوستو، پاسبانوں اور قائدین، ایک بار پھر آپ کے ساتھ رہنا اعزاز کی بات ہے اور آج میں آپ کے ساتھ محبت کے بارے میں اشتراک کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب ہم کون ہیں کہ مسیح آ چکا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ ہم مسیح میں نئی تخلیق ہیں۔ ہاں، ہم فردوس کی شہری بھی ہیں، لیکن آج میں مسیح میں ایک نئی تخلیق ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو محبت میں چلتے ہوئے محبت بنتا ہے، اس کی الہی فطرت سے متاثر اور ہماری زندگی کا اصل ارادہ بحال ہوتا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں ہم نے اس خوشخبری کا اشتراک کیا ہے۔ اگر ہم اسے غلط نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ مسخ ہو جاتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ آپ نے انجیل کی بشارت کو بگاڑ دیا ہے اور خوشخبری کو مسخ کر دیا ہے، اور اگر ہم کلیسا کے بیچ میں بھی اپنے رہن سہن میں محتاط نہیں رہے تو خوشخبری محض ایک دعا بن جاتی ہے۔ ہم ایک دن فردوس میں جانے کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے پاس فردوس میں جانے کے لیے لائف انشورنس پالیسی ہے، ہمارے پاس بات کرنے کے لیے شوگر ڈیڈی ہے، اور ہم سب کو بتائیں گے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں۔ ہم یسوع سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ یسوع نے حتمی قیمت ادا کی اور صلیب پر چڑھ گیا اور ہماری جگہ پر مر گیا، تو ہم بالکل کیوں نہ یسوع سے محبت کریں گے؟ لیکن اگر ہم محتاط نہیں رہیں گے اور خوشخبری کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور خوشخبری ایک طاقت ہے جس نے زندگی کو تبدیل کر دیا، اور اس لیے صرف کچھ مزید وضاحت کرنے کی خاطر، اور میں نہیں جانتا کہ یہ ایک اچھی مشابہت ہے یا نہیں، لیکن ہم اسے خدا کی فطرت کہیں گے کہ وہ پاک ہے اور وہ مقدس ہے اور وہ صادق ہے اور وہ بے عیب ہے۔ چونکہ باغ میں انسان کو بنانے کی ضرورت پیش آئی، خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شکل میں پیدا کریں، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ان کی وہی فطرت تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری الجھنیں ہیں، اور اب بھی مسیح کے جسم میں جو کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسیح کون ہے۔ جیسے میں یسوع سے، روح القدس سے، باپ سے دعا کرتا ہوں، یا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، وہ تینوں ایک ہی ہیں، وہ سب ایک ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باپ اور یسوع اور روح القدس تین مختلف ہستیاں ہیں، لیکن ان کی ایک ہی شبیہ، ایک ہی فطرت ہے، اور وہ محبت ہے، اور ہم اسی شبیہ کو تخلیق کر رہے تھے تاکہ محبت میں چلتے ہوئے اس کی فطرت کے وصول کنندگان، اس کی محبت کے وصول کنندگان خدائی فطرت سے متاثر ہوں۔ چنانچہ باغ میں انسان اور آدم اور حوا خدا کے ساتھ چلتے اور بات کرتے تھے، وہ خدا کے ساتھ اتحاد اور اشتراک میں چلتے تھے، وہ اس کی الہی فطرت سے متاثر تھے، انہوں نے خدا کے ساتھ رفاقت کی تھی، وہ خدا کے ساتھ قربت میں تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کی طرح نظر آتے تھے۔ وہ مختلف تھے لیکن ایک ہی فطرت تھی کہ ہم خدا کی شبیہ پر ہیں، اور اسی لیے پولس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ خداوند یسوع مسیح اور روح القدس کو جانو، میں چاہتا ہوں کہ تم باپ کی محبت کو جانو، کیونکہ میرا باپ جو قائم کرتا ہے ایک بیٹی یا بیٹے کے طور پر اپنی قابل قدر شناخت میں، میرا باپ مجھے اپنی محبت سے متاثر کرتا ہے، اس حقیقت کو قائم کرتا ہے کہ میں اب کون ہوں، کہ مسیح آ چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانو۔ یسوع فردوس کی حقیقت ہے، وہ زمین پر آیا، وہ لفظ ہے جو مجسم ہو گیا ہے، وہ اس نئی زندگی کی حقیقت ہے، اور وہ آیا ہے اور اس نے تمہیں مثال دی کہ اس نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس زندگی سے باہر نکلنا کیسا ہے۔ اور جیسا کہ میں ہوں، کیا آپ اس دنیا میں ہیں؟ اور پھر ہمارے پاس روح القدس ہے جو ہمارا تسلی دینے والا اور ہمارا استاد ہے، وہ ہمیں یہ لفظ سکھانے کے لیے موجود ہے کہ وہ سچائی کی روح ہے۔ یسوع جس طرح سے سچائی اور زندگی ہے، وہ آسمان کی حقیقت ہے۔ روح القدس سچائی کی روح ہے جو حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم کون ہیں کہ مسیح آ چکا ہے، وہ فردوس کا شہری بن کر خدا کی بادشاہی میں آیا ہے۔ میں دنیا میں ہوں لیکن میں دنیا کا نہیں ہوں، میں فردوس کا سفیر ہوں، لیکن ہم نئی تخلیقات ہیں اور ہم اس کی فطرت سے متاثر ہیں، اور ہمیں اس کے مشابہ ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اور اس طرح باغ میں انسان کو خدا کے ساتھ رفاقت حاصل تھی، اس کی فطرت کے وصول کنندگان، اس کی محبت کے وصول کرنے والے۔ انسان کو محبت کی ضرورت نہیں تھی، انسان محبت تھا جو اس کی فطرت تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ زوال کے ذریعے، انسان کے گناہ کے ذریعے، آدم اور حوا نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور اس کے نتیجے میں انسان اب محبت کے منبع سے منقطع ہو گیا، اور انسان اب محبت نہیں رہا۔ انسان کو محبت کی ضرورت تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کا زوال خود انسان بن گیا۔ محبت کے منبع سے منقطع اب خدا کے ساتھ اتحاد میں نہیں رہتا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان ایک باطل کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ انسان محبت کے منبع سے منقطع تمام غلط جگہوں پر شناخت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انسان خود پرست ہو جاتا ہے، اور انسان ایک خلا کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ میں آدم سے پیدا ہوا، محبت کے منبع سے الگ اور جدا ہوا، اور اسی لیے انسان تمام غلط جگہوں پر قدر و قیمت کے لیے شناخت کی تلاش میں ہے۔ لیکن پھر خدا ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی، خدا نے کبھی بھی دنیا کے بارے میں اپنا خیال نہیں بدلا۔ خدا نے دیکھا کہ دنیا کے ممکنہ خدا کو معلوم تھا کہ اس نے ہمیں کیا بنایا ہے،
اور اس لیے خدا کے لیے اس نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے یسوع کو زمین پر بھیجا۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی جگہ پر مرنا جانتے ہیں، ہر اس چیز کے خلاف ایک فرد جرم کے طور پر جس نے ایک بار ہماری زندگی کی تعریف کی تھی۔ یہ میری زندگی کی نوعیت نہیں ہونی چاہیے تھی، مجھے کبھی بھی محبت کے منبع سے منقطع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں خدا کی شبیہ اور مشابہت پر تخلیق کیا گیا تھا تاکہ میں اس کی طرح نظر آؤں، اور اب میں اس صلاحیت کے قریب بھی نہیں رہا کہ مجھے محبت کے منبع سے الگ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ لہٰذا یسوع میری مذمت کرنے اور میرا انصاف کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے اس لحاظ سے دیکھا کہ وہ میرے لیے نہ مرتا، کیونکہ اس نے مجھے اس کے مطابق دیکھا جس کے مطابق اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے مجھے میری صلاحیت کے مطابق دیکھا، اور وہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیٹے کو کچلنے سے باپ کو خوشی ہوئی کہ بہت سے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے ساتھ تعلقات میں واپس آ سکیں، اور اس نے میرا گناہ لیا تاکہ میں ایک بار پھر راست باز بن سکوں۔ یہ یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری ہے، اور اس لیے مجھے یہ احساس ہوا کہ واہ، یہ تو جھوٹ ہے، مجھے کبھی شناخت تلاش کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور یہ سب چیزیں مجھے خدا نے خود کے ساتھ اتحاد اور تعلق قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے مجھے احساس ہوا کہ یہ جھوٹ ہے اور میں اس زندگی سے انکار کرتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور میں اپنے دل کو یسوع مسیح کے حوالے کر دیتا ہوں، اور فوراً ہی یسوع اس شرم اور جرم اور گناہ اور مذمت اور فیصلے کو اس انجیر کے پتوں میں لے جاتا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ اس نے اس لباس کو جو میں پہنا ہوا تھا اتارتا ہے اور راست بازی کا لباس پہناتا ہے، اور وہ مجھے میرے باپ کے سامنے لے گیا، اور اس نے مجھے اپنے باپ سے ملوایا، اور کرسیوں میں لکھا ہے کہ جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر سامنے پیش کرے۔ یسوع نے فدیہ دیا، اس کا خون بہایا گیا، اور اس لیے یہ حقیقت میں کہتا ہے کہ اب میں خدا کی نظر میں اس طرح وہ مجھے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کا خون یہ ایک تبدیل شدہ زندگی کی طاقت ہے جو محبت کے ماخذ سے منسلک ہے۔ اب مجھے محبت کی ضرورت نہیں رہی۔ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ کیونکہ میں اس الہی فطرت سے متاثر ہوتا رہتا ہوں، میں اس کے ساتھ چلتا اور بات کرتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں میں اس دنیا میں اس کا اظہار بن جاتا ہوں، میں اس کی الہی فطرت سے متاثر ہو جاتا ہوں۔ لیکن اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم خوشخبری کو ایک دعا سمجھتے ہیں، ہم ایک دن فردوس میں جانے کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح ہم خداوند کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اگرچہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تمہیں مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر پیش کرتا، اور کرسیوں میں میری نظر میں وہ ہمیں اس طرح دیکھتا ہے جس طرح خدا ہمیں دیکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھیں۔ اور دشمن جو کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم واپس لوٹیں اور اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں جیسے گناہگار خدا کے فضل سے بچایا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے جو میں تھا، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو اب میں ہوں۔ اصل میں مقدس، بے عیب اور بے الزام ٹھہرا۔ دیکھو، مجھے گناہ شرم کے ساتھ آتا ہے، جرم کی مذمت کہتی ہے کہ تم یہی ہو جو جھوٹ ہے۔ اگر میں خود کو اس طرح دیکھنا شروع کر دوں جس طرح وہ مجھے دیکھتا ہے، اور میں خود کو اس کے مطابق دیکھ سکتا ہوں جیسے وہ مجھے دیکھتا ہے، اور یقین کرتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ میں اس کا کیا پھل لاتا ہوں، اور اچانک میں اپنے خدا کے ساتھ چلا جاتا ہوں، کیونکہ یسوع باپ تک جانے کا راستہ ہے۔ اور جب میں اسے قریب سے جانتا ہوں تو وہ مجھے مطمئن کرنا شروع کرتا ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اب ٹھیک ہے، بیٹے میں خدا کی محبت کی لمبائی اور گہرائی اور اونچائی میں چوڑائی جانتا ہوں، جو اس علم سے گزرتا ہے کہ میں خدا کی تمام معمولی سے بھرا ہوا ہوں۔ یہ ایک بابرکت زندگی ہے۔ یہ بابرکت زندگی نہیں کہ کسی اور کی زندگی میں دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے، اور حقیقت ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر رشک کرنا۔ یعقوب کہتا ہے اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقہ رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ میں خدا کے پاس آتا ہوں اور میں اسے قریب سے جانتا ہوں، اور میں اس کی الہی فطرت سے متاثر ہوں، اور جب آپ مجھے دباتے ہیں اور میں اس گلاس کو دباتا ہوں تو اندازہ لگائیں کہ آپ کو کیا ملے گا۔ وہ خدا کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ مجھے اب محبت کی ضرورت نہیں رہی۔ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ کیونکہ میں اس کے قریب سے جانتا ہوں۔ پہلا یوحنا 4:7 آیت، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ اور جب آپ محبت میں چلتے ہیں تو یہ آپ کی فطرت بن جاتی ہے۔ میں نے پچھلے کئی ہفتوں سے اشتراک کیا ہے کہ اگر یہاں ایک تشتری ہے تو برائے کرم اس سے استعمال کریں۔ میں آپ کو اپنے کپ سے کچھ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب میں کسی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں تو یہ چھلک جاتا ہے، اس کی خاطر میں اسے بہنے نہیں دوں گا۔ لیکن جو کچھ بھی سوسج پر اترتا ہے وہی ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ لبریز شدہ یعنی کثرت کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ مکانات ہو۔ کثرت کی زندگی وہ ہے جب میں برکت پاتا ہوں کہ میرے پاس مزید گنجائش نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے اب آپ کو میری زندگی میں خدا کی بھلائی کا تجربہ ہوگا۔ میں اس کی فطرت کا وصول کنندہ بن جاتا ہوں کہ اس کی بھلائی سے لطف اندوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا وصول کنندہ بن گیا ہوں کہ یہ مجھے بھر دیتا ہے اور میں بابرکت ہوتا ہوں، اور کسی اور چیز کے لیے اس سے زیادہ خالی جگہ نہیں ہے۔
حقیقت میں وہ میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، میں اس سے پیوں اور مجھے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ میں مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ مجھے اب محبت کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی محبت کا محتاج نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ مجھے دے سکیں۔ یہاں تک کہ آپ میری تعریف کر سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اسے قریب سے نہیں جانتے ہیں، آپ مجھ پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، آپ کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں پوری طرح مطمئن ہوں، اور آپ کو وہ فراوانی ملتی ہے جو میری زندگی میں پھیل جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر میں اب صرف خدا کی بھلائی حاصل نہیں کرتا، میری زندگی اب اس سرگرمی میں حصہ لیتی ہے۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ خوش ہونے کا یہی مطلب ہے، اور یہ کہنا کہ خوشی مناؤ، آج وہ دن ہے جب میں خداوند میں ہوں۔ میں اتنا مطمئن ہوں کہ میری زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے بھر جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھو، اور اگر میں اس کے ساتھ قربت میں نہیں آؤں اور یہ پیالہ میرے خدا میں پوری طرح سے لبریز نہیں ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو ایک آدھا خالی کپ پیش کرتا ہوں اور آپ پیالہ پینا شروع کر دیتے ہیں، اس میں کوئی فراوانی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسیح کا جسم اور وہ مسیح کے جسم سے بوجھل اور مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پادری خدمت چھوڑ رہے ہیں، جو میں نے اب تک کی سب سے عجیب بات سنی ہے، کیونکہ وہ اس کمی کو پورا کر رہے ہیں جس کو پر کرنے کے لیے خدا نے ہمیں نہیں بلایا، یا خسارے میں زندگی گزارنے کے لیے اس نے ہمیں بلایا تاکہ اس میں اتنا مطمئن ہو جائیں کہ ہماری زندگی خدا کی بھلائی کے لیے چھلک جائے، اور جب میں نچوڑا جاتا ہوں تو آپ اسے قبول کرتے ہیں۔ تاہم اگر میں اسے کبھی مکمل طور پر خوش نہ ہونے دوں اور اس کی بھلائی کو کبھی قبول نہ کروں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور کبھی اپنے آپ کو اس طرح نہ دیکھوں جس طرح وہ مجھے دیکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ میں اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا کہ میں اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت کا سوال کر سکتا ہوں۔ اگر میں خود کو اس طرح دیکھتا ہوں تو میں کبھی بھی خدا کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اس سے بہت دور لگتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ آدھا خالی پیالہ بن جاتا ہوں، اور پھر میں کسی اور کو دیکھتا ہوں اور مجھے ان سے کچھ چاہیے، اور اس طرح میں ان سے وصول کروں گا جیسے یہ ہمیشہ کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اور میں اب بھی تمام غلط جگہوں سے اپنی شناخت تلاش کر رہا ہوں، اور میں کسی اور کو دیکھتا ہوں جو پرکشش نظر آتا ہے، اور ہم ان کے لمحات کو بھی قبول کر لیں، کیونکہ خدا نقل کرنے والا یا مشابہت رکھنے والا نہیں ہے۔ اس نے مجھے ذاتی طور پر جاننے اور اس کی بھلائی کا تجربہ کرنے کے لیے پیدا کیا، کیونکہ دنیا کو اس کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا روح کا بپتسمہ اس وقت ہوتا ہے جب میں خدا میں اتنا اچھا بن جاتا ہوں اور خدا میں یعنی اپنے باپ کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتا ہوں کہ یہ ظاہر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا اچانک خدا کی روح اور خدا کی فطرت کو حاصل کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر آپ کو خدا کے تحفوں کا تجربہ ہوتا ہے، آپ کو روح القدس کے تحفوں کا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اس کی فطرت سے متاثر ہوں۔ یہ دنیا صرف اسے حاصل کر لیتی ہے، لیکن اس دنیا کو میری ضرورت نہیں ہے، اس دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو، اگر تم میرے پورے دل سے میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی خودی سے انکار کرنا ہوگا۔ سمجھو یہ جھوٹ ہے، اپنی صلیب اٹھاؤ، میرے پیچھے چلو اور مکمل طور پر عہد کرو کہ میری الہی فطرت سے متاثر ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھو کہ وہ آپ کو بھی اسی طرح سے دیکھتا ہے۔ اور پھر چاہے آپ گناہ کریں بھی تو آپ کے پاس باپ یسوع مسیح کے ساتھ ایک وکیل ہے جو کھڑا ہے، جو آپ کے اور باپ کے درمیان موجود آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو اس کے پاس جانے اور اس تک پہنچنے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ مکمل طور پر بہہ جانے لگیں اور لفظی طور پر اس کی فطرت بن جائیں کہ مجھے اب محبت کی ضرورت نہیں ہے، اور لہٰذا اب میں اپنے باپ کی محبت میں اس قدر مطمئن ہو گیا ہوں کہ اب کسی اور چیز کے لیے خالی جگہ نہیں رہی۔ ہمارے ارد گرد ہمیشہ گمراہی رہتی ہے، لیکن یہ مجھے ڈبا نہیں سکتی جب تک کہ میں اسے اپنے دل میں داخل نہ ہونے دوں۔ میری آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی اور اونچائی معلوم ہونے لگے۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 16 تا 18 آیات۔ لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف سے پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ تو اگر آج آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ آپ ہی ہیں اور یہ آپ مخالف کی طرف سے جھوٹ ہے تو رک جائیں۔ اس قیمت کی وجہ سے جو یسوع مسیح نے عطا کی ہے، آپ مقدس ہیں، ہمیں ملامت سے بالاتر قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس عقیدے کا پھل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم ایک درخت صرف اپنی نوعیت کا پھل دیتا ہے، اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے، جبکہ برا درخت برا پھل دیتا ہے۔ پولس نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں
وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ دیکھو بہت سارے لوگ نشے اور فحش نگاری اور ہر چیز سے نمٹتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو اس طرح دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرتے جب تک کہ میں خود کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ ایک درخت اپنی نوعیت کا پھل دیتا ہے، تاہم جب میں اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح خدا مجھے دیکھتا ہے، تو یہ مجھے فضل، رحم اور وقت حاصل کرنے کے لیے فضل کے تخت پر دلیری سے اس کے پاس جانے کے قابل بناتا ہے، اور یہاں تک کہ مجھے اس کی فطرت سے متاثر کرتا ہے، اور میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میں اس کی فطرت اور اس کی شبیہ پر چلتا ہوں، اور میں ایک بار پھر معصومیت کی طرف لوٹتا ہوں، اور میں محبت میں چلتا ہوں، اور یہ ایک بدلی ہوئی زندگی کی طاقت ہے۔ میں ایک نئی تخلیق ہوں، کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئی ہیں۔ یہ نئی جسامت ہے جو فردوس کو سنبھال سکتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ میں صرف نئی جسامت کو نئی جسامت کی جلد میں ڈال سکتا ہوں، ورنہ اگر میں نئی جسامت کو جو کہ خدا کی بادشاہی فردوس کی حقیقت ہے کو پرانی جسامت کی کھال میں ڈال دوں تو یہ پھٹ جائے گی۔ اس کی فطرت ہی وہ واحد چیز کیوں ہے جو آسمانی عقیدے کو سنبھال سکتی ہے۔ فردوس کا نقطہ نظر محبت کے ذریعے، فطرت کے ذریعے اور نئی جسامت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کا مکمل وصول کنندہ ہے جو اس کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی کو جانتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ فضل ایمان کے ذریعے کام کرتا ہے، اور اس لیے فضل اس حقیقت کو زمین پر میری زندگی کی حقیقت بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ بدلنے والا ہے۔ میں آدم سے پیدا ہوا تھا، لیکن اسی لیے ہر ایک کو دوبارہ پیدا ہونا چاہیے۔ میں خدا میں پیدا ہوا ہوں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ میری نئی فطرت ہے۔ افسیوں میں پولس کہتا ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ دیا گیا ہے جس کا تعلق زندگی اور خدا پرستی سے ہے، لیکن تم پھر بھی اپنی زندگی فقیروں کی طرح گزارتے ہو۔ تیسرے باب میں جب وہ زندہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے طور پر قدر و قیمت اور شناخت کے قابل ہیں تو وہ ان کو قائم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں قبول کیا گیا ہے، کہ تم پیارے ہو، مقدس ہو۔ میں آپ کو افسیوں کے پہلے 3 ابواب پڑھنے اور صرف دیکھنے کی ترغیب دوں گا کہ آپ کون ہیں جو مسیح میں ہیں، اسے خدا کی طرح ذاتی بنائے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے قبول کیا گیا ہے، کہ میں محبوب ہوں اور مجھے معاف کر دیا گیا ہے، کہ میں ایک فرزند ہوں جسے گود لیا گیا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھیں جس طرح وہ دیکھتا ہے۔ آپ دلیری سے اس کے حضور میں آئیں اور اسے آپ کی زندگی کی جگہوں کو بھرنے دیں، اور آپ خداوند میں اس قدر مطمئن ہوں کہ آپ کی زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے بہہ جائے۔ آپ ایک شاہی کاہن اور ایک مقدس قوم ہیں۔ آپ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے خدا کی خدمت کرتے ہیں، تاکہ وہ خدا کی بھلائی کو جان سکیں اور ان کی تقدیر آپ کے ذریعے کھل جائے۔ آپ فردوس کے راستے بھی ہیں، اس کی شبیہ کے حامل اور اس کی الہی فطرت سے مالا مال ہیں۔ اس طرح اب آپ کو محبت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے ماخذ سے جڑے ہوئے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اس کی زندگی لفظی طور پر میری زندگی بن جاتی ہے، اور میں خدا کا فرزند ہوں، میں نئی تخلیق ہوں۔ میرے پاس نیا ڈی این اے ہے، اور جتنا زیادہ وقت میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں اتنا ہی میں اس کی فطرت سے بھر جاتا ہوں۔ جب انہیں غلطی کا احساس ہوا تو کہا، اوہ میں نے یسوع کا تجربہ کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے میری خواہش ہے، یہی میری خواہش ہے کہ وہ مکاشفہ جسے ہم دنیا کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ میں لفظی طور پر لوگوں کی ایک نسل کی رہنمائی کرتا ہوں جو مسیح کے پاس آئے ہیں اور اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے، تاکہ وہ اسے قریب سے جانے اور زمین پر اس کے مشابہ بنے، جیسا کہ میں یسوع ہوں۔ کہ کیا تم زمین پر الہی فطرت سے متاثر ہو کر میری پیروی کرو گے؟ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ خودی سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے۔ حالانکہ پولس کہتا ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں اپنی زندگی آسمانی نقطہ نظر سے فطری طور پر گزارتا ہوں، جس کی نمائندگی خدا کی بھلائی اور ایک ایسی زندگی کی طاقت سے ہوتی ہے جو انجیل کے ذریعے بدل گئی ہے۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں جلد آپ سے دوبارہ ملوں گا۔